پاک سے ثبوت دے دو۔ میرے امام نے قلم اٹھایا، میرے امام نے قرآن پاک کی پہلی آیت لکھی۔ قرآن پاک کی آیت بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، سنو گے سینہ ٹھر جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب ان لونڈوں لپاڑوں پہ پہلا سوال، اب یہ سوال کا جواب دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ہیں یا نہیں، یہ بتا دیں۔ اب اگر کہیں کہ حضور نعمت نہیں ہے تو سیدھا کفر ہے۔ بولے ماننا پڑے گا کہ حضور نعمت ہیں، تو معلوم ہوا جب حضور کا نعمت ہونا ثابت ہو گیا تو رب کہتا ہے کہ جب رب کی تمہیں نعمت ملے تو تم خوب چرچا کرو۔ ثابت ہو گیا۔ دیکھو قرآن پاک کی پہلی آیت۔ مروجہ عید میلاد النبی پر مولوی صاحب نے قرآن مجید سے پہلی دلیل دی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں۔ تو اس کے میں چند جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے، مولوی صاحب کچھ خدا کا خوف کرو، ترجمہ میں تعریف نہ کرو۔ حدیث یہ واحد کا صیغہ ہے اور تم نے ترجمہ کیا چرچا کرو، اور تم ترجمہ جمع کا کر رہے ہو۔ تو اس آیت میں تو کہیں دور دور تک 12 ربیع الاول کو ہر سال جشن منانا اس کا ذکر تک نہیں۔ دوسرا، اس آیت میں حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو اسی طرح چرچا کیا تھا جس طرح تم کرتے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور تمہیں آیت کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اسی طرح کیا صحابہ نے بھی اس آیت سے یہی مطلب لیا اور صحابہ نے بھی آیت کا یہی مطلب بیان کیا جو تم کر رہے ہو؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعمت ہونے کا انکار نہیں، لیکن اگر اس آیت سے نعمت پر جشن کرنا، بھنگڑے ڈالنا معلوم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو پورا گن نہ سکو گے۔ معلوم ہوا کہ رب کی نعمتیں لا تعداد ہیں۔ پھر تو انسان کو اپنی زندگی کا ہر پل، ہر گھڑی، ہر گھڑی، ہر پل جشن، جھنڈیوں، جلوسوں اور روڈوں کو بلاک کرنے میں گزار دینا چاہیے، بصورت دیگر ان نعمتوں کا چرچا نہ کرنا اور ان پر جشن نہ کرنا کہیں ان نعمتوں کی ناشکری کی دلیل تو نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تمہارے مسلک کا مستند ترین مولوی، بریلوی محقق، بریلوی مفسر علامہ غلام رسول شہیدی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ تفسیر تبیان القرآن اور جلد نمبر ہے 12، صفحہ نمبر 836 پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا؟ آگے فرماتے ہیں مجاہد نے کہا اس نعمت سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو جو سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی وہ قرآن ہے۔ لو جی، جس نعمت کا چرچا کرنے کا
رب نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا، اس پر جشن تو کیا، تم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق کی نہیں۔ طرح تمہارے صدر الافاضل اور احمد رضا خان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی وہ کنز الایمان کے حاشیے میں لکھتا ہے کہ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ بھی جن کا حضور سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ خزائن العرفان میں بھی اور ترجمہ کنز الایمان کے حاشیے میں بھی لو جی بات ہی ختم ہو گئی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعمت ہونے کا ذکر ہی نہیں، بلکہ ان نعمتوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ جیسے یہاں پر تفسیر تبیان القرآن کے اندر مولوی غلام رسول سعیدی نے تقریباً 15 ایسی نعمتوں کو ذکر کیا، جیسے حوض کوثر اور شفاعت کبریٰ وغیرہ، مگر ان میں سے تم کسی ایک نعمت کا چرچا نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن کے معنی میں تعریف نہ کرو، تمہارا خود ساختہ یہ معنی کہ رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، تمہارا یہ خود ساختہ معنی خود تمہارے اکابر کو بھی مسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دوسرے سوال کا جواب دے دیں۔ میرے امام نے پھر قلم اٹھایا، قرآن پاک کی آیت لکھی، فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پھر فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ قرآن کا حکم ہے نا، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ پہلے سنو گے سمجھو گے، اعتراض سمجھ آئے گا، جواب تاں سمجھ آئے گا۔ جی انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب میرے امام نے قلم اٹھایا، سوال کیا، فرمایا کہ انہیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اللہ کا دن ہے یا نہیں؟ دسیں جی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کہتا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے وہ اللہ کا دن ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ انہیں وہ دن یاد دلاؤ، تو لہٰذا 12 ربیع الاول شریف کو یاد رکھنا قرآن کے عین مطابق ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، دیکھو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے دین مناؤ، تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ اللہ کا دن ہے، لہٰذا 12 ربیع الاول کو یاد رکھنا قرآن کے عین مطابق۔ مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، ترجمہ میں تعریف نہ کرو، تمہاری تعریف دیکھ کر یہودی بھی شرما جائیں۔ پوری آیت پڑھیں ذرا، یہ سورہ ابراہیم اور آیت نمبر ہے 5، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیج چکے، اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتیں ان کو یاد دلا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کیونکہ ان میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو بتائیں ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح اپنا میلاد منایا، ہر سال منایا جس طرح تم مناتے ہو؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو رب کے کلام میں تعریف سے باز آ جاؤ۔ دوسری جواب آیت میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جمع ہے اور تم صرف ایک یوم مناتے ہو،
اگر آیت کا یہی مطلب مراد لیا جائے جو تم مراد لیتے ہو تو اس طرح تو ہر سال میں کم سے کم 3 میلاد منانے چاہیے، تم صرف 1 میلاد کیوں مناتے ہو؟ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین اور مسلم بین الفریقین مفسرین میں سے کسی ایک کا قول اس آیت کی تفسیر میں دکھا دو کہ جس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہو کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن منانا، جلوس نکالنا اور کیک کاٹنا، ماڈل بنانا اور دیگر خرافات کے جواز کا قول نقل کیا ہو۔ اور اگر تم ایک کسی مفسر کا بھی، مسلم بین الفریقین مفسر کا بھی کسی ایک کا قول پیش کرو، منہ مانگا ہم سے انعام وصول کر لو۔ اسی طرح عمدۃ المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاؤ، یعنی فرعون کے ظلم و کار سے اللہ کا ان کو نجات دلانا، سمندر کا ان کے لیے پھاڑ دینا، ان پر بادل سے سایہ رکھنا، آسمان سے ان کے لیے منسلوا کا نزول، اس کے علاوہ وہ دیگر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی وہ سب ان کو یاد دلاؤ۔ اگر اس آیت سے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، 12 ربیع الاول کو جشن منانا ثابت ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا بھی جشن مناؤ جن کا حکم خود اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ اچھا، پھر میرے امام نے اگلا سوال کیا، فرمایا قرآن میں آیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب جب تمہیں اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو اس پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اب میرے امام نے قلم اٹھایا، سوال کیا، فرمایا اب تم بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ بولے ہے نا؟ تو اب اگر کہیں کہ نہیں ہے تو پھر یہ تو کفر ہے، تو لہذا ماننا پڑے گا جو میلاد پہ خوش ہوتا ہے وہ کسی مفتی کے فتوے کو سامنے رکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی آیتوں کے عین مطابق خوش ہوتا ہے۔ مروجہ جشن عید میلاد النبی پر قرآن مجید سے اگلی دلیل پیش کی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس آیت میں اللہ کی رحمت اور فضل پر خوش ہونے کا کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا فضل، رحمت رب کی طرف سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ مولوی صاحب یہ آیت تم پر نازل ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر؟ اس آیت کے اولین مخاطب تم ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ اگر اس آیت سے ہر سال 12 ربیع الاول کو رنڈیاں نچانا، میلاد کرنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا اور بھنگڑے ڈالنا اور میلاد نہ کرنے والے کو کافر، وہابی، گستاخ اور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے سمجھا ہو معاذ اللہ تو پیش کرو، ورنہ تفسیر کے نام پر تعریف نہ کرو۔ نمبر 2، قرآن میں آتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ رب تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ جہاد سے لوٹے۔ تو بتاؤ کیا صحابہ کرام نے بھی اس آیت سے نعمت و فضل کی خوشی ہر سال منائی جس طرح تم مناتے ہو؟ باقی ذرا اپنے گھر کا بھی بندہ مطالعہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے میرے پاس کنز الایمان اور اس پر حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی کا اسی آیت کے حاشیے میں لکھتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اس نے انہیں مواعظ اور شفاء صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس و حسن و قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے مراد قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ اب یہ آپ کا بابا احمد رضا خان اور اس کے ترجمے کے حاشیے پر نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا کہ فضل سے مراد رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس تفسیر سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ خوش ہونا دل کا معاملہ ہے، نہ کہ جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، بھنگڑے ڈالنا، کیک کاٹنا، ماڈلز بنانا، بلکہ اس آیت سے میلاد کی خوشی نہیں، مباعث حاصلہ کی خوشی کرنا معلوم ہے۔ اور یہاں فضل و رحمت سے مراد اسلام اور قرآن ہے، تو یہ چیز آیت سے ثابت ہے، اس پر خوشی کبھی نہیں کی، اور اس پر زندگی میں بھی خوشی تو نہیں کرے گا، اور جس کا آیت میں دور دور تک تذکرہ نہیں اس کے نام پر شور مچا رہے۔ پھر اگلا جو میرے امام نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں کہیں ایک جگہ پر بھی یہ دکھا دو کہ رسول نے کسی جگہ پر میلاد منانے سے منع کیا ہو۔ دسو جی کوئی قرآن پاک دی آیت کسی نو آن دیئے تا اے جڑے لائیو سن رہے ہیں نا وچوں کوئی جناب والا کسی جگہ تے کوئی دس دے وے، اے کوئی بھی نہیں دس سکدا۔ پورے قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے میلاد کسی جگہ تے منع کیتا ہی کوئی نہیں۔ سمجھ شریف چاہیے، میں آگے تاں ٹرسن جی گل سمجھا رہا سا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ امام اہل سنت نے جو ان پر سوال مرتب کیے اس وقت سے لے کر آج تک ان کے پہلو میں کسی ایسے بچے نے جنم نہیں لیا کہ جو بڑا ہو کر کتاب و سنت کی روشنی میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے دیے ہوئے اعتراض پر جواب لکھ سکے اور بیان کر سکے۔ یہ تو آج تک کا دور ہے، لیکن ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں قیامت تک ان کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو ان آیتوں کے بدلے میں کوئی آیتیں پیش کر کے جواب دے سکے۔ روجہ جشن عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے اگلی دلیل دی، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پیش کرو کہ نبی علیہ السلام نے 12 ربیع الاول کو میلاد منانے، جشن منانے اور اس طرح بھنگڑے ڈالنے سے منع فرمایا ہو۔ مولوی صاحب کی خدمت میں عرض ہے، کیا بخاری نہیں پڑھی، کیا مسلم نہیں پڑھی؟ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھول گئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اور ملا صاحب یہ نہیں پڑھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ نہیں پڑھا تو نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نہیں پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو نے نہیں پڑھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب ملا صاحب کی خدمت میں عرض ہے، کیا آپ تو اس مروجہ جشن عید میلاد النبی کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے اکابر کیا لکھ کر گئے؟ یہ ہے میرے پاس رسائل میلاد پیغمبر صلاح الدین سعیدی کی۔ اس کے اندر اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میلاد کی محفل عہد رسالت میں نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے بدعت ہے، لیکن ہے بدعت حسنہ۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس ضیاء النبی پیر محمد کرم شاہ الازہری کی، اور اس نے بھی صفحہ نمبر 48 پر اس بات کو تسلیم کیا کہ محفل میلاد کا انعقاد قرون ثلاثہ کے بعد ہوا، اور ملک المظفر نے اس کی بنیاد رکھی اور سن 604 ہجری میں شروع ہوئی۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس انوار ساتیہ علامہ مولانا عبدالسمیر رام پوری کی، اور اس پر 25 بریلوی اکابرین کے دستخط موجود، جن میں صفحہ نمبر 547 پر مولوی احمد رضا خان کی بھی تصدیق موجود ہے۔ مولوی احمد رضا خان بھی اس کو تسلیم کر چکا، اور اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اول محفل ابو سعید کی سن 604 ہجری میں شروع ہوئی، اور یہ عمل قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا۔ تو بندہ پہلے اپنے منہ کو تو دیکھے، کہتا ہے میں چھوٹے مولویوں کو جواب نہیں دیتا، یہ میری بات بڑے مولویوں کے ساتھ ہے۔ واہ، یہ بات میری بڑے مولویوں کے ساتھ، یہ تینوں مولوی، اور اسی طرح ان کے ساتھ علامہ غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن کے اندر اور شرح مسلم، اس میں بھی اس نے اس گواہی کو تسلیم کیا محفل میلاد کا انعقاد بدعت ہے۔ آگے ساتھ چپر لگائی کہ بدعت حسنہ ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بدعت کو قرآن سے ثابت نہیں کیا جاتا۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہ ہے، ہمارے لیے کوئی بدعت